قرآن پاک کی ہر صورت شفا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے قرآن کی تلاوت نے کسی غیر مسلم کے دل کو ایسا چھوا کہ ان کا پورا خاندان اسلام لے آیا؟ آج میں آپ کو اپنی نانی اماں کا ایک سچا واقعہ سنانے جا رہی ہوں۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس میں صرف سورہ رحمان کی تلاوت نے اس خاندان کی زندگی بدلی، بلکہ وہ اسلام بھی لے آئے۔ نانی اماں نے یہ واقعہ ہمیں خود سنایا کرتی تھی چھوٹے ہوتے ہوئے، تو ہمیں یہ ان کا واقعہ سن کے ہم بہت زیادہ حیرت میں ہوتے تھے۔ تو میں نے سوچا آج میں یہ واقعہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میری نانی اماں کے گھر کے بالکل ساتھ ایک ہندو خاندان رہا کرتا تھا۔ نانی اماں کی یہ عادت تھی کہ وہ روزانہ اپنے گھر کی کھڑکی کے پاس بیٹھ کے اونچی اور خوبصورت آواز میں سورہ رحمان کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ نانی اماں کی اس کھڑکی کے بالکل ساتھ اس ہندو خاندان کی بہو کے کمرے کی کھڑکی تھی۔ شروع میں اس ہندو گھرانے کی بڑی عورت کو نانی اماں کے قرآن پڑھنے پر بہت اعتراض تھا۔ وہ اکثر لڑتی جھگڑتی تھی، کہتی تھی کہ ہم اپنے گھر میں بھجن گاتے ہیں، ہم یہ قرآن پڑھنا تم بند کرو، ہمیں اس کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ لیکن میری نانی اماں ان سے لڑتی نہیں تھی، نہ کس قسم کی کوئی بحث کرتی تھی۔ انہوں نے اپنی آواز کو دھیما کر لیا تاکہ پڑوسیوں کو تکلیف نہ ہو اور میری تلاوت کا سلسلہ چلتا رہے۔ تو نانی اماں تو دھیمی آواز میں پڑھتی تھی، لیکن اللہ کے کلام کا اثر تو دلوں کو چیرتا ہوا نکلتا ہے۔ وہ ہندو بہو روزانہ اپنی کھڑکی کے پاس چھپ کر نانی اماں کی تلاوت سنا کرتی تھی۔ تو ایک دن اس کی ساس گھر پر نہیں تھی، تو وہ نانی اماں کے پاس چپکے سے آئی۔ تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تو اس نے کہا تھا اب مجھے آپ کی تلاوت کی آواز نہیں آتی، کیونکہ اس تلاوت سے میرے دل کو بہت سکون ملتا ہے اور میری روح لگتا ہے کہیں اور پہنچ گئی ہے۔ تو آپ نے تلاوت بند ہلکی آواز میں کیوں کر دی ہے؟ کیونکہ اس کی آواز میرے کانوں تک نہیں آتی۔ تو نانی اماں نے کہا اس سے تمہاری ساس کو مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ بھجن وہ آپ لوگ سنتے ہو، اپنے مذہبی اپنے رسوم ادا کرتے ہو، تو جس وجہ سے نا میں نے یہ آواز ہلکی کر لی تاکہ آپ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نانی اماں نے بتایا کہ پھر اس نے مجھے بتایا کہ اس کے گھر اولاد نہیں ہے، 10-12 سال گزر چکے ہیں کہ وہ اولاد سے نعمت جو تھی نا وہ محروم تھی، تو وہ اس وجہ سے زیادہ دکھی رہتی تھی۔ میری نانی اماں نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، فرمایا بیٹی تم بھی تو میری اولاد کی طرح ہو، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ ہی شفا دینے والا اور نعمتیں عطا کرنے والا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ نانی اماں نے اس کو تسلی دی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں بہت زیادہ شفا ہے اور اس صورت میں بہت زیادہ برکت ہے۔ اگر تمہیں اس سے محبت ہے، جو میں تلاوت کرتی ہوں اس کلام سے، جس سے تمہاری روح کو سکون ملتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور اولاد کی برکت سے نوازے گا۔ پھر نانی اماں نے اسے کہا کیا میں تمہیں اس پر پانی پر دم کر کے دیا کروں؟ اس لڑکی نے کہا ٹھیک ہے، آپ مجھے روزانہ پانی پر دم کر کے دیا کریں اور میں وہ پانی پیا کروں گی۔ نانی اماں نے روزانہ سورۃ الرحمان پڑھ کر پانی پر دم کرنا شروع کیا اور وہ پانی اس لڑکی کو دینے لگی۔ وہ لڑکی روزانہ باقاعدگی سے محبت اور عقیدت سے، نانی اماں بتاتی ہیں، وہ پانی پیتی تھی، پانی کو ماتھے سے لگا کر پانی پیتی، پھر وہ اپنے گھر کے کونوں پر یعنی کہ اپنے کمرے کے کونوں پر چھینٹے پانی کے مارا کرتی تھی۔ اور پھر آپ یقین کیجئے میری نانی اماں نے بتایا کہ اللہ پاک قرآن کا وہ معجزہ ظاہر ہوا کہ اللہ پاک نے اس لڑکی کو اولاد کی نعمت سے نوازا۔ یہ خبر اس پورے خاندان کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھے۔ تو پھر اس کی بہو نے اپنی ساس کو، اپنے گھر والوں کو یہ بتایا کہ یہ برکت اللہ کے کلام سے ہوئی ہے۔ تو اس پر سب نے جو اعتراض کیا، یہ غلط بات ہے، یہ اس طرح نہیں ہے، اس طرح جس طرح گھر میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ تو پھر اس نے ساری حقیقت بتائی کہ اس طرح میں جاتی تھی نانی اماں کے پاس، پانی پڑھاتی تھی اور اس طرح کرتی تھی۔ تو اس کی ساس کو تو پہلے ہی پتہ تھا کہ اس طرح یہ پڑھتی ہیں، یہ ہے۔ تو یقین کریں اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں ان کے دل کے اندر کیا روشنی ڈالی اس قرآن پاک کے کلام کی محبت کی صورت کی کہ ان کا دل خود بخود اس بات کو ماننے پر مجبور ہو گیا۔ تو وہ پھر نانی اماں کے پاس آئے، تو نانی اماں سے کہا کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے یہ ایک بہت زیادہ حیرت کی بات ہے۔ تو نانی اماں کو سمجھ نہیں آئی۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہے،
تو اگر تم مسلمان ہونا چاہتی تو اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو بس سورہ رحمان کے اس معجزے اور کلام الہی کے اثر نے اس پورے ہندو خاندان کے دل بدل دیے اور وہ سب کے سب اسلام لا چکے، سبحان اللہ۔ تو میرے دوستو، سورہ رحمان قرآن پاک کی وہ عظیم الشان صورت ہے جسے عروس القرآن یعنی قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے۔ اس صورت کی خوبصورتی کا عالم یہ ہے کہ جب انسان اسے سچے دل توجہ سے سنتا ہے تو روح کو سکون ملتا ہے جو دنیا کی کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے بار بار انسانوں اور جنوں سے مخاطب ہو کر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ ایک سوال نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی محبت کا وہ اظہار ہے جو پتھر سے پتھر دل کو بھی موم کر دیتا ہے۔ سائنس بھی آج یہ مانتی ہے کہ سورہ رحمان کی تلاوت سننے سے انسان کا ذہنی تناؤ، ڈپریشن اور بیماریاں دور ہوتی ہیں، دل کے بند خلیے کھل جاتے ہیں۔ یہ وہ کلام ہے جو مردہ دلوں کو زندگی بخشتا ہے۔ اور میری نانی اماں کی اس واقعے نے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کا یہ کلام زمانوں اور حدوں سے اوپر ہے۔ جو دل دنیا کی تمام آوازوں سے نہیں پگھلا وہ سورہ رحمان کی سحر انگیز تلاوت سن کر تڑپ اٹھا اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ کلام پاک اللہ تعالیٰ کا ہدایت ہے، ہمارے لیے رحمت ہے، شفا ہے، اور ہمیں دل سے قرآن مجید سے محبت کرنی چاہیے۔ اس کی آپ تلاوت کریں، اس کے معنی سمجھیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ اس میں بیماریوں کی شفا ہے، مسئلوں کے حل ہے۔ آپ اس کو مضبوطی سے تھام لیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے راستے اتنے آسان فرما دیتا ہے کہ اس کو بھٹکنے سے بچا لیتا ہے اور دنیا آخرت میں اس کو کامیابی عطا فرماتا ہے اور ہر بیماری سے اس کو شفا دے دیتا ہے۔ تو آپ اگر کامیابی چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، شفا چاہتے ہیں، نجات چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پاک کے اس مقدس کلام کو تھام لیجیے۔ میری اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ بہت سارے لوگ جو انجان ہیں اس بات کو سمجھ سکے اور اللہ تعالیٰ کی کلام کی طاقت کو بھی سمجھ سکے اور اپنے مسئلے کا حل پا سکے۔ تو میری اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ میں اگلی ویڈیو میں آپ سے مل سکوں۔ اللہ حافظ۔